السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اما بعد وقال عز وجل فی الکتاب المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ وقال اللہ تعالی فی عظمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ جل شانہ نے درود و سلام کے طریقے کو جاری فرمایا تاکہ امت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نچھاور کر کر حضور سے تعلق، محبت، عقیدت برقرار رکھے۔ تو آئیے اسی عقیدت اور محبت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ الحمدللہ، آپ حضرات سبھی جانتے ہی ہیں کہ انوار القرآن فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر اتوار کو بعد نماز مغرب محفل درود منعقد کی جاتی ہے، اور مزید اہل سنت والجماعت سے متعلق نوجوان حبیب فاطمہ نگر کی طرف سے جانب سے ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء درس حدیث کی محفل کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو یوں ہی برقرار رکھیں اور ہمارے دلوں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور عشق کو اور پیدا فرمائیں۔ درس حدیث کے آغاز سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن اور حدیث کی درس کی محفلیں، یہ جلسے کیوں منعقد کیے جاتے ہیں؟ بہت ساری مساجد ہے کہ مساجد میں کہیں پر بعد نماز عصر، کہیں پر بعد نماز مغرب، کہیں پر بعد نماز عشاء، کہیں پر بروز ہفتہ، کہیں پر بروز جمعہ، کہیں پر بروز جمعرات قرآن اور حدیث کے درس کی محفلیں منعقد کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر کام کا ایک مقصد ہونا چاہیے، بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو یہ قرآن اور حدیث کے درس کی محفلوں کا مقصد کیا ہے؟ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، دور دراز سے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، ہزاروں روپے نذرانے دیے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے، چاہے قرآن کا درس ہو یا حدیث کا درس ہو یا محفلیں ہوں
یا کوئی عظیم الشان پر جلسہ منعقد کیا جا رہا ہو، اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے پاس دین کا پیغام پہنچانا، دین کا پیغام پہنچانا اور لوگ اس پر عمل پیرا ہونا۔ کیونکہ محترم سامعین، آج فی زمانہ ٹیکنالوجی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ دین کی باتوں کو حاصل کرنا، معلوم کرنا بڑا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے اور بہت سارے اردو چینلز ہیں، ان کے ذریعے دینی معلومات کو حاصل کرنا آج عام ہوتا جا رہا ہے، لیکن عمل کے میدان میں لوگ پیچھے ہیں۔ مثال کے طور پر آج ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ دن میں 5 وقت نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے کہ دن میں 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے۔ اسے یہ علم تو معلوم ہو گیا کہ نمازیں 5 وقت پڑھنا فرض ہے، لیکن علم آ چکا، عمل نہیں، نمازیں نہیں پڑھتے۔ 5 وقت نمازوں کا علم تو آ چکا ہے، فرض ہے، علم آ چکا ہے، لیکن اس علم پر عمل، لوگ عمل کے میدان میں دور ہے۔ محترم سامعین، علم حاصل کرنے کے لیے چند سال لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کا حفظ کرنے کے لیے 2 سال، 3 سال، 4 سال مکمل ہوتے ہیں، حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ عالم بننا ہو 10 سال، 11 سال، 12 سال میں عالم کورس کی سند حاصل کر لی جاتی ہے۔ فاضل کرنا ہے 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال کے فاضل کی سند ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تو علم دین حاصل کرنے کے لیے چند سال لگتے ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ اور علم کے ساتھ اگر عمل ہو تو سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں علم کے ساتھ ساتھ اگر عمل بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتا ہے۔ جیسا کہ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علم کے ساتھ عمل ہو تو سونے پہ سہاگا ہے، اگر علم ہو عمل نہ ہو تو ویسے درخت کی طرح ہے، اس درخت کی طرح ہے کہ جو درخت کچھ پھل نہیں دیتا۔ وہ درخت کیا کام کہ جس درخت پر کوئی پھل نہ ہو۔ تو علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ اب یہ قرآن مجید کی درس کی محفلیں، حدیث پاک کی درس کی محفلیں جو منعقد کی جا رہی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ جب حدیث کا علم آپ کے پاس آ جائے، قرآن کا علم آپ کے پاس آ جائے، تو قرآن کی آیتوں اور حدیث کے مفہوم اور مقصد پر عمل کرتے ہوئے علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ان محفلوں کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے۔ الغرض علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ اب یہ جو محفل منعقد کی گئی ہے، یہ درس حدیث کے نام سے منعقد کی گئی ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، ایک ہے کلام اللہ، ایک ہے قول رسول۔ کلام اللہ سے مراد قرآن مجید ہے اور قول رسول سے مراد حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں جو کچھ اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اب حدیث کی بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کتابوں کے بازار میں 40 حدیثوں کی کتابیں بہت ساری موجود ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے اسکولوں میں، بہت سارے مدارس میں بچوں کو 40 حدیثیں یاد کروائی جاتی ہے۔ حالانکہ احادیث تو ہزاروں میں ہیں، صرف 40 حدیثیں کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ حدیث کی کتابوں میں بعض 40 احادیث کے نام سے مشہور ہے، 40 حدیثیں۔ 40 حدیثوں کو یاد کروایا جاتا ہے بچوں کو، کیوں؟ آپ کے سامنے اس کی وضاحت پیش کر دوں۔ 40 کے بجائے 50 بھی ہونی چاہیے تھی،
10 بھی ہونی چاہیے تھی، 15 حدیثیں بھی ہونی چاہیے تھی، 25 حدیثیں بھی ہونی چاہیے، 40 حدیثیں کیوں کتابوں کے نام سے موسوم کیا گیا؟ 40 حدیثیں، 40 حدیث، 40 حدیث، یہ 40 حدیثیں کیوں بیان کی گئی؟ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑی افضلیت کی بات ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی وضاحت کی گئی کہ جو مسلمان مرد ہو یا عورت 40 حدیثیں ترجمے کے ساتھ اور مفہوم کے ساتھ یاد کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت سارے بلند مقامات عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ من حفظ علی امتی حدیثا من امر دینہا فبعثہ اللہ فی زمرۃ العلماء والفقہاء، کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس شخص نے میری امت کے لیے، میری امت کی حفاظت کے لیے، دین اور شریعت کی حفاظت کے لیے میری 40 حدیثیں یاد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو فقہا اور علماء کی جماعت میں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ علماء کی اتنی بڑی عظمت اور فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کے سارے بندوں میں علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ علماء کی یہ عظمت ہے۔ اور حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علم کے وارث ہوتے ہیں۔ تو آپ 40 حدیثیں یاد کرنے پر خدا کا کتنا بڑا انعام ہو رہا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 حدیثیں ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ یاد کر لیں اور ان پر عمل بھی کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے علماء اور فقہا کی جماعت میں اٹھائے گا۔ اب اس حدیث پاک میں کچھ اور الفاظ تبدیل کر دیے گئے کہ بعض عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 حدیثیں علم اور معنی، ترجمہ اور مفہوم کے ساتھ یاد کر لے اور ان حدیثوں پر عمل بھی کرنے لگے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن میں سفارش کرنے والا ہوں گا اور شفاعت کرنے والا ہوں گا اور اس کے حق میں گواہی بھی دینے والا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہ جو 40 حدیثیں معنی اور مفہوم کے ساتھ یاد کر لیں اور ان پر عمل پیرا ہو جائیں، ان پر عمل کرنے لگے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے حق میں گواہی بھی دینے والا ہوں اور اس کی سفارش بھی کرنے والا ہوں اور اس کی شفاعت بھی کرنے والا ہوں۔ اور اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں الفاظ تبدیل کیے گئے کہ جس نے میری امت میں سے 40 حدیثیں میری امت کے لیے، دین شریعت کی حفاظت کے لیے 40 حدیثیں یاد کر لی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیل لہ ادخل من ابواب الجنہ شئت، کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 40 حدیثیں معنی اور مفہوم کے ساتھ یاد کر لیں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جنت کے 7 دروازے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دروازے کا نام باب الصلاح ہے، کسی دروازے کا نام باب الصیام ہے، کسی دروازے کا نام باب القرآن ہے کہ نماز پڑھنے والے نماز کے دروازے سے داخل ہو جائیں گے، قرآن پڑھنے والے قرآن کے دروازے سے داخل ہو جائیں گے، روزے رکھنے والے
روزے رکھنے والے کے نام سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو آپ غور فرمائیے کہ جس نے 40 حدیث معنی اور مفہوم کے ساتھ یاد کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے، اتنا عاطف ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ 40 حدیث معنی اور مفہوم کے ساتھ یاد کرنے پر اس کا خدا پر اتنا انعام ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ محترم حاضرین، اب آپ غور فرمائیے کہ حدیثیں تو ہزاروں میں ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داود ہے، ابن ماجہ ہے، حدیث کی بہت ساری بڑی بڑی کتابیں، کئی ہزاروں حدیثیں ہیں، لیکن صرف 40 حدیثیں یاد کرنے پر خدا کا اتنا انعام ہو رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اگر کئی حدیثوں کو یاد کر لیا جائے، رسول پاک کے عشق میں اتنا غرق ہو کر کئی حدیثوں کو یاد کر لیا جائے، دل و دماغ میں محفوظ کر لیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ کتنا مقبول ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مدارس میں، اسکولوں میں 40 حدیثیں بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ 40 حدیث معنی اور مفہوم کے ساتھ یاد کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ بڑا مقبول ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیے، حدیث کو صرف یاد کرنا نہیں ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر آج مدارس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ نوم الصبحات یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، اور اسی طرح الاکل فی السوق دناء، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ حدیث تو یاد ہو گئی کہ نوم الصبحات یمنع الرزق، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر کو چھوڑ کر صبح ہونے تک سوتے رہنا یہ رزق میں بے برکتی کا باعث ہو جاتا ہے، رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو بچے نے حدیث تو یاد کر لی کہ نوم الصبحات یمنع الرزق، کہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ اب حدیث تو یاد کر لی لیکن نماز فجر ادا نہیں کرتا، صبح نہیں اٹھتا، تو یہ حدیث پاک یاد کرنا تو یاد کر لی ہے لیکن اس کے معنی اور مفہوم پر عمل پیرا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، علم جو بھی حاصل ہو جائے، چاہے قرآن کی آیت کا علم ہو یا حدیث پاک کے متن کا علم ہو، اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کی بارہا عظمت اور بیان فرمائی ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے ہیں، اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں۔ عمل ہونا چاہیے۔ آج بالخصوص اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھنے والے، علم تو آ چکا ہے لیکن عمل کے میدان میں دور ہے۔ عمل ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے، چاہے قرآن کی کوئی آیت کا معنی اور مفہوم معلوم ہو جائے اور اس پر عمل کر لیا ہو، یا حدیث کا کوئی متن کا ترجمہ معلوم ہو جائے اور اس پر عمل کر لیا ہو، تو بیان قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس جیسا عظیم مقام عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سورہ 3 میں بیان فرمایا گیا، سورہ 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، عمل کیے، اچھے اعمال کیے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو محترم حاضرین، علم کے ساتھ ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کی درس کی محفلیں، حدیث پاک کی درس کی محفلیں، ان محفلوں میں جو بھی اچھی باتیں بتائی جائیں تو ان کے ذریعے علم تو آ چکا ہے، اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نیکیاں ملے گی، نیکیاں ملے گی، اچھے اعمال کا نام ہی تو نیکیاں قرار دی جاتی ہے۔
جیسا کہ آپ حضرات نے کبھی غور کیا ہوگا کہ دنیا میں جتنے ممالک پائے جاتے ہیں ہر ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے، ہر ملک کی ایک کرنسی، پیسہ الگ ہوتا ہے، یہاں کا پیسہ وہاں نہیں چلتا، وہاں کا پیسہ یہاں نہیں چلتا، کہیں کسی ملک کے پیسے دینار کہلاتے ہیں، کہیں پر ڈالر کہلاتے ہیں، کہیں پر پاؤنڈ کہلاتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا میں جتنے ممالک ہیں ہر ملک کی کرنسی الگ ہے، پیسہ الگ ہے؟ آخرت میں بھی ایک کرنسی چلے گی۔ آخرت میں قیامت کے دن بھی جب سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باادب کھڑے ہوں گے تو حشر کے میدان میں بھی وہاں پر ایک کرنسی کام آئے گی، ایک پیسہ کام آئے گا، اور اس کرنسی اور اس دینار اور اس ڈالر کا نام نیکی ہے۔ یہ اعمال صالحہ جتنے یہاں پر کرو گے، نیکیاں جتنے کماؤ گے، چاہے قرآن کے درس کی محفل میں سن کر نیکیاں کماؤ گے یا حدیث پاک کی درس کی محفلوں میں بیٹھ کر جتنی نیکیاں کماؤ گے، یہ بظاہر یہاں تو کام نہیں آئیں گے، لیکن آخرت میں یہ نیکی وہاں پر کام آئے گی۔ انہی نیکیوں کے ذریعے جنت کو خریدا جائے گا، انہی نیکیوں کے ذریعے دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا، کیونکہ یہی وہ کرنسی ہے کہ جو آخرت کے میدان میں کام آئے گی اور قبر کے 2 گز زمین کے ٹکڑے میں بھی کام آئے گی۔ تو محترم حاضرین، علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ آج عمل ہے، علم ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اشربوا الماء اعینکم، پانی دیکھ کر پیا کرو، یا یہ بھی بات کا علم ہے کہ پانی بیٹھ کر پیا کرو، لیکن آج بہت سارے لوگ کھڑے کھڑے پانی پی لیتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک ہے، معلوم ہے کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، سنت رسول ہے، رسول پاک نے فرمایا ہے کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے، لوگوں کو معلوم ہے، علم ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ وہ علم کا کوئی قابل اعتبار نہیں کہ جس علم کے ساتھ عمل نہ ہو۔ علم حاصل کرنے میں چند سال گزر جاتے ہیں، لیکن عمل کرنے میں ساری زندگی بیت جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی درس کی محفلیں منعقد کی جاتی ہے، حدیث پاک کی درس کی جو محفلیں منعقد کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچایا جائے اور ان پر عمل بھی کر لیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں انہی لوگوں کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو علم کے ساتھ ساتھ، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرتے ہیں۔ صرف ایمان ہو، علم ہو، عمل نہ ہو تو اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ بے عمل عالم ہو یا ایسا علم ہو کہ اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس درخت کی طرح ہے کہ جو درخت کوئی پھل نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ بعض بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایسا درخت جو پھل بھی نہیں دیتا اور سایہ تو دیتا ہے، لیکن کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان درختوں سے کیڑے گرنے لگتے ہیں یا عجیب قسم کا پانی ٹپکنے لگتا ہے کہ لوگ ان کے سائے میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ جو علم رکھنے کے ساتھ ساتھ عمل نہیں کرتا تو اسی درخت کی طرح ہے کہ جو پھل بھی نہیں دیتا اور سایہ بھی نہیں دیتا۔ تو علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ اور بالخصوص جو حدیث پاک کی یہ درس کی جو محفل منعقد کی گئی ہے، اور بالخصوص 40 حدیثیں یاد کرنے کا جو انعام، جو عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ کم از کم ہم 40 حدیثیں یاد کر لیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے دعوے دار ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتے ہیں، اور یہ جو حدیث پاک کی جو محفل منعقد کی گئی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور رسول کی حدیثوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم حدیث پاک کو یاد کرنا نہیں بلکہ حدیث پاک کے الفاظ کو
اپنے حافظے میں رکھیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے دل و دماغ میں رکھیں اور اپنی زندگی میں ان حدیث کے معنی اور مفہوم پر عمل پیرا بھی ہو جائے۔ تو محترم حاضرین، حدیث کی بہت ساری بڑی بڑی کتابیں ہیں، ابن ماجہ، ترمذی شریف، سنن ابو داود، بخاری شریف، بہت ساری بڑی بڑی کتابیں ہیں، ہزاروں حدیثیں ہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ صرف 40 حدیثیں یاد کرنے پر خدا کا یہ انعام ہو رہا ہے۔ اور جو اس حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا کہ من حافظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا، کہ صرف حدیثوں کو رٹنا مقصود نہیں ہے بلکہ 40 حدیثوں کو ایسا یاد کرو، 40 حدیثوں کو معنی اور مفہوم کے ساتھ ایسا یاد کرو کہ زندگی میں ان 40 حدیثوں پر عمل بھی ہونا چاہیے، تو خدا کا اتنا بڑا انعام ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 40 حدیث یاد کرنے والے کو علماء اور فقہاء کی مجلس میں اٹھائے گا، اور یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا۔ یہ انعام کب حاصل ہو رہا ہے؟ یہ انعام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 حدیثیں یاد کرنے پر ہو رہا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ جو قرآن اور درس کی محفلیں جو منعقد کی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کے ذریعے اور حدیث پاک کے ذریعے جو بھی پیغام ہم کو ملے اس پر عمل کرنا ہے۔ صرف دین کی باتیں معلوم ہو لیکن اس پر عمل نہ ہو تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ محترم سامعین، عمل کا نام ہی نیکی ہے اور نیکیاں کمانے کا یہی سنہرا موقع ہے، ورنہ بروز محشر قیامت کے دن بندہ یہ آرزو کرے گا، یہ تمنا کرے گا، یہ خواہش کرے گا کہ مولا پھر سے مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں قرآن اور حدیث کے درس میں بیٹھ کر نیکیاں کماؤں گا، نمازیں پڑھ کر نیکیاں کماؤں گا۔ نیکیاں اب تو میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن بندہ اس وقت خواہش کرے گا کہ مجھے تو دنیا میں دوبارہ بھیج دے، پر افسوس اس وقت اس کی کوئی خواہش مکمل نہیں کری جائے گی۔ تو آج ہمارے پاس یہ سنہری موقع ہے، یہ سنہرا لمحہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی محفلوں میں بیٹھ کر ہم نیکیاں کمائیں، اچھے اعمال کریں، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے ذریعے جو بھی پیغام ملے اس پیغام پر عمل کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من احیا سنتی، کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا۔ مثال کے طور پر اب جتنے یہاں پر موجود ہیں، یہ بیان کیا گیا کہ پانی بیٹھ کر پینا یہ سنت رسول ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، 3 سانس میں پینا چاہیے۔ اگر یہ علم معلوم ہو جائے اور جب زندگی میں جب بھی پانی پیے تو بیٹھ کر پیے اور اس نے اس سنت کو زندہ کر دیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احیا سنتی، کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے سارے لوگوں کو زندگی بخشی۔ تو آپ فرمائیے، غور کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت پر عمل کرنے پر اتنا بڑا انعام ہو رہا ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سنتوں پر عمل کرنے پر کتنا بڑا انعام ہوگا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہی یہی عشق رسول کہلاتا ہے۔ صرف لوگ ہوتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ ان نوجوانوں کے چہروں کو دیکھو کہ چہروں پر داڑھی نظر نہیں آتی، سنت رسول نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے نہ کہو کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، بلکہ اپنی زندگی کا طرز ایسا بناؤ، اپنا حلیہ ایسا بناؤ، اپنا زندگی کا ہر عمل ایسا بناؤ کہ تم عاشق رسول ہو۔ یہ نہ کہو بلکہ لوگ تم کو کہو کہ وہ دیکھو عاشق رسول ہے۔ زندگی کا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے، زندگی کا ہر عمل اپنا حلیہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ حلیے کو دیکھ کر کہیں کہ دیکھو وہ عاشق رسول ہے۔ عشق رسول میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میں شہرت نہیں چاہتا بس عام ہونا چاہتا ہوں، میں شہرت نہیں بس عام ہونا چاہتا ہوں، میں شہرت نہیں بس عام ہونا چاہتا ہوں، میں تیرا عاشق ہوں، تیرے عشق میں نیلام ہونا چاہتا ہوں۔
رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہی یہی عشق رسول ہے، ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل نہ کریں، صرف زبان سے کہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عشق رسول میں مبتلا ہوں، تو یہ کوئی عشق نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث کی جو محفلیں منعقد کی گئی ہے، اور بالخصوص نوجوانہ نے حبیب فاطمہ نگر کی جانب سے یہ جو درس حدیث کا ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء جو محفل منعقد کی گئی ہے، تو اس میں ضرور تشریف لائیں۔ انشاءاللہ ہر جمعرات کو ایک حدیث کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو ضروری ہے کہ جب ہم اس حدیث پاک کے معنی اور مفہوم کو سنیں تو اس پر عمل بھی کریں، اور یہی پیغام آپ اپنے دوست و احباب تک پہنچائیں اور اپنے گھر میں اس پیغام کو پہنچائیں۔ تو اور بالخصوص میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کے سامنے 40 حدیثوں کو یاد کرنے کی متفرق احادیث بیان کی گئی، فضیلتیں بیان کی گئی، تو ضروری ہے کہ 40 حدیثوں کو یاد کر لیا جائے، 40 حدیثوں کو معنی اور مفہوم کے ساتھ یاد کر لیا جائے۔ یہ صرف نہیں کہ ساری 40 حدیثیں یاد کر لیں لیکن ان 40 حدیثوں پر عمل نہ ہو، تو وہ 40 حدیثیں یاد کرنا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ حدیث یاد ہو تو اس حدیث کے معنی اور مفہوم پر عمل بھی ہونا چاہیے، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ قرآن کا علم ہو یا حدیث پاک کا کوئی بھی درس کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہ رحمت و رضوان میں سے بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کو قرآن سے زیادہ لگاؤ تھا، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ اکرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ آیتیں سن لیتے، 10 آیتیں ہوں یا 15 آیتیں ہوں، کچھ آیتیں سن لیتے تو بیان کرتے ہیں کہ ہم جب تک دوسری آیتیں یاد نہیں کرتے جب تک کہ ان آیتوں کے معنی اور مفہوم پر عمل پیرا نہیں ہو جاتے۔ تو علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف محفلوں میں بیٹھا جا رہا ہے، درود پاک کی محفلوں میں بیٹھا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث پاک کی درس کی محفلوں میں بیٹھا جا رہا ہے، پر زندگی میں کچھ تبدیلیاں نہیں آ رہی ہے، عمل نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ ان محفلوں میں علم پیش کیا جا رہا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ بندے کے اندر عمل کی جستجو بھی پیدا ہونی چاہیے۔ حدیث پاک کی بہت بڑی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ میں یہ دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جو حدیث پاک کی جو محفل بیان کی گئی ہے، جو محفل منعقد کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے بیٹھنے کے صدقے میں، اس حدیث پاک کی صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر ہماری مغفرت فرما دے گا، کیونکہ حدیث پاک کو لکھنا، حدیث پاک کو دیکھنا، حدیث پاک کو سننا، حدیث پاک کو پڑھنا، یہ بہت بڑی برکتوں والی بات ہے۔ بعض بزرگان دین کی حیات طیبہ میں ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، صرف ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دور دور مقامات کا سفر کیا کرتے تھے، صرف ایک حدیث۔ آج الحمدللہ آج احادیث مشہور ہوتی جا رہی ہیں، ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور بہت سارے ٹیکنالوجی کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے حدیثوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ہم پر ضروری ہے کہ جب حدیث پاک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی مبارک حدیث ہم تک پہنچے تو ہم پر ضروری ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو ہماری زندگی کا حصہ بنا لیں۔ حدیثوں کا علم ہو، عمل نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں۔ تو جتنی بھی حدیثوں کا پیغام ہم تک پہنچا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ عمل کریں گے نا۔ اور یہ بھی ایک وعدہ لوں گا کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے 40 حدیثیں یاد کرنے کی عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی گئی ہے، تو نوجوان ہیں تو آپ بالخصوص 40 حدیثوں کو معنی اور مفہوم کے ساتھ یاد کر لیں اور ان پر زندگی میں عمل بھی پیرا ہو جائے۔ اور کچھ والدین سرپرست بھی موجود ہیں، ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو 40 حدیثیں یاد دلوائیں
40 حدیثیں یاد کرنے پر خدا کا بڑا انعام حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے جس دروازے سے چاہے اس بندے کو داخل فرما دے گا، علماء اور فقہا کی مجلس میں، علماء اور فقہا کے زمرے میں اسے اٹھائے گا کہ جو 40 حدیثوں کو یاد کر لیتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ درس حدیث کا پہلا دن ہے، تو آپ کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے دوست و احباب اور اپنے رشتہ داروں کو جہاں تک ممکن ہو سکے بروز جمعرات بعد نماز عشاء اس حدیث پاک کے درس میں ضرور لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس محفل کے منعقد کرنے کو اور اس حدیث پاک کے الفاظ کے بولنے کو، سننے کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بدست دعا ہے کہ مولا اس درس حدیث کی محفل میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اس پر مولا اس پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کو 40 حدیث معنی مفہوم کے ساتھ یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ مولا ہمارے دلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا عشق پیدا فرما دے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ مولا اس محفل میں جو بھی بیٹھے ہیں مولا ہم تمام کی مغفرت فرما دے، جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ مولا جو نوجوان اس محفل کو منعقد کر رہے ہیں مولا ان کی دن دنیا رات چگنی ترقی عطا فرما دے۔ مولا ان کی زندگیوں کو کامیاب بنا دے اور آخرت کو کبھی کامیاب بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔